أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاکزات کے لیے. ہدیہ درود و سلام لا تعداد ولا محدود آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد سامعین گرامی حضرات، آج جمعۃ المبارک جو ہے 17 رمضان المبارک، اس کے اندر اسلام کی پہلی جنگ بدر کے نام سے جو مشہور ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر اور اسی تاریخ کے اندر 17 رمضان المبارک ہوئی، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی زوجہ صدیقہ بنت صدیق، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی اسی تاریخ کو ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی اسی تاریخ کو ہے. تو اسی مناسبت سے جتنا موقع ملتا گیا کچھ باتیں عرض کرتا چلوں گا. تو شروع کرتے ہیں. جو قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ وقت یاد فرمائیے کہ جب آپ اور آپ کے صحابہ بے سر و سامان تھے، جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، طاقت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بدر کے میدان کے اندر ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دیتا ہے، لیکن وہ جو ہیں انسان پہلے بن کے دکھائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دکھائیں، تو اس کے بعد اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی سے ٹکرانے کی، سامنے پہاڑ بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ فرشتوں کو مدد کے لیے نازل فرما دیتا. اسی لیے وہ بزرگوں نے کہا تھا باتیں نہ کریں، خاموشی سے توجہ میری طرف رکھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بدر کی طرف جب لے کر چلے تو یہ 2 ہجری تھی جس کے اندر یہ جنگ ہوئی. اسی 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہوئے، اور اسی کے اندر سب سے پہلی جنگ بھی لڑی گئی. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا اس کے اندر ڈبل امتحان تھا. پہلا تو یہ کہ پہلی جنگ تھی، اس کے اندر سر و سامان بھی نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا، اور اتنی تعداد بھی نہیں تھی، اور اس کے باوجود بہت بڑے کافروں کے جمگھٹے کے ساتھ انہوں نے لشکر کے ساتھ جنگ کرنی تھی. تو اتنا بڑا ان کا یہ جو مارکا تھا، اتنی بڑی وہ طاقت لے کر آئے تھے، فوج لے کر آئے تھے، تو ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ بہت بڑا امتحان تھا بغیر اسلحے کے. ایک تو یہ، دوسرے نمبر پہ رمضان المبارک بھی فرض ہو چکا تھا، روزے فرض ہو چکے تھے، صحابہ نے روزے بھی رکھے ہیں اور کفار کے ساتھ جنگ بھی لڑی جا رہی ہے. یہ ڈبل امتحان تھا کہ بھوکے پیاسے صحابہ کیا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہوئے تھے، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کس جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے نکلے نا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر انہوں نے اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کا جو قافلہ آ رہا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر 1000 کے الفاظ ہیں، یعنی 1000 تعداد تھی کفار کی، اور بعض کتب کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 1400 کی تعداد تھی کفار کی. 1400 کی تعداد ہو یا 1000 کی تعداد ہو،
اس کا اگر اندازہ لگائے کہ ہر بندہ زرہ پوش ہو، ہر بندے کے پاس تلوار ہو، ہر بندے کے پاس اس دور کے لحاظ کا بہترین اسلحہ موجود ہو، اور ان کے پاس بھی طاقت بھی اتنی ہو کہ جناب انہوں نے مکے سے چن چن کر لوگوں کو لائے ہوں کہ جو طاقتور ہو، پہلوان ہو، شاہ سوار ہو، اور ان کے پاس گھوڑے بھی بہت زیادہ تھے، اور دوسری طرف مسلمان وہ ہو کہ جو صرف 313 صحابہ ہوں، صرف 313 صحابہ جن کے پاس گھوڑے بھی اتنے نہیں، جن کے پاس تلواریں بھی اتنی نہیں، اور دیکھیے کہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا، صرف 3 گھوڑے تھے، 313 صحابہ ہیں، صرف 3 گھوڑے ہیں، اور انہی 3 گھوڑوں کے اوپر صحابہ کرام نے جنگ بدر کے اندر کافروں کا مار مار کے برا حال کر دیا۔ صرف 3 گھوڑے ہوں اور اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کرنا۔ اچھا دیکھیے مسلمانوں کے پاس کیا تھا، صرف 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اونٹ بھی وہ نہیں تھے جن کے اوپر جنگ لڑی جاتی ہے، وہ تو صرف اس لیے لے کے آئے تھے کہ آنے جانے کے اندر چلے سفر بندہ اوپر کر لیتا ہے، یا جناب اگر بھوک لگتی ہے تو ذبح کر کے بندہ گوشت اس کا کھا لیتا ہے، صرف اس لیے سے لے کے آئے تھے، اور صرف 6 زرے تھی۔ زرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سینے پہ پہنی جاتی ہے، اگر کوئی کافر تیر مارتا ہے، تلوار مارتا ہے تو وہ سینے کے اوپر زخم نہ لگے تو اس کو زرہ کہا جاتا ہے، لوہے کا وہ لباس ہوتا تھا، صرف 6 زرے تھی، اور آپ کو پتا ہے 313 صحابہ کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، صرف 8 تلواریں تھیں ان صحابہ کے پاس، اور ان میں سے بھی نا ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے حضور میری تلوار ٹوٹ گئی، فرمایا پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، حضور علیہ السلام نے کھجور کی نا شاخ ان کو عطا کی، صحابی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں آنے کی دیر تھی، اس نے یوں کافروں کو کاٹا کہ جیسے میری لوہے کی تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی تھی۔ اصل میں ایمانی جوش تھا ان صحابہ کا کہ صرف 8 تلواریں ہیں، اور ادھر سے کافروں کا اگر عالم دیکھے تو 1000 کی تعداد ہے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں کہ جن کے اوپر بیٹھ کر وہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر کے نشانہ بنا سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 3 گھوڑے ہیں اور ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، ادھر مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں، وہ بھی صرف کھانے پینے کے لیے، اور وہ جو اپنا کھانا پینا لے کر آئے تھے 700 اونٹ لے کر آئے تھے، 700 اونٹ لے کر آئے تھے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 6 زرے 8 تلواریں ہیں، اور ان کے 1000 بندے کے پاس ہر بندے نے زرہ بھی پہنی ہوئی تھی، ہر بندے کے ہاتھ میں تلوار بھی موجود تھی۔ جب وہ بدر کا میدان لگا، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ بتاؤ کیا کرنی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ان سے مشورہ کیا نا، تو ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جن کا نام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مشورہ نہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جنگ لڑنی ہے یا نہیں، اس بات کو آپ چھوڑ دیں، مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، حضور آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائے، لو امرتنا ان نخیط البحر لاخذناها، یا رسول اللہ اگر آپ حکم ارشاد فرمائے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر بھی چھلانگے مروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو پھر کافر ہے کہ جہاں سے ہم بچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ مقابلہ ہے نا، سمندر کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں، جو جاتا ہے ڈوب جاتا ہے، حضور اگر آپ حکم ارشاد فرمائے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ہم بدر کے میدان کے اندر ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آگے والے پھر الفاظ بولتے ہیں، حضور اگر آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائے تو ہم ملک ایران کے اندر برق اماد کا جو علاقہ ہے کہ جو شاہ سواری کے لحاظ سے دنیا کے اندر ایک روب رکھتا ہے، حضور اگر آپ کو حکم کریں تو ہم بے سر و سامانی کے عالم کے اندر ان کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں، ہمیں سہارا تلواروں کا نہیں ہے، ہمیں سہارا جو ہے وہ زروں کا نہیں ہے، ہمیں سہارا ان اسلحوں کا نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے کہ اللہ کا رسول بھی ہمارے پاس ہے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ جب آپ ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں تلواروں کی کیا ضرورت ہے، آپ ہمیں بس دعا دیتے جانا، ہم جانے قربان کرتے جائیں گے، پھر دیکھ لیں کہ عالم کیا ہوتا ہے۔ صحابی نے جب یہ الفاظ بولے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابی پہ بڑے خوش ہوئے، اور اتنی دیر میں جب حضور اس پہ خوش ہوئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں اور ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضور وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جانو آپ کا رب جانے ہم کیوں لڑے۔ یا رسول اللہ وہ بنی اسرائیل تھے، ہم
پہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا صحابہ کا جوش اتنا ہے، جذبہ اتنا ہے، اب ایک رات باقی تھی جنگ کے اندر، پہلے ہی بدر کے میدان اندر پہنچ چکے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام دیکھیے، یہ صحیح ستہ کی مسلم شریف میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بدر کی رات تھی، یعنی جس رات آخری رات تھی اس کے بعد جنگ لڑی جانی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کی تعداد تھوڑی ہے اور ادھر سے جناب کفار مشرکین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے نا سجدے کے اندر سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ مناجات کرنے لگے، عرض کرنے لگے، یا اللہ، یہ آج میں جتنی بھی میری زندگی کی جمع پونجی تھی، جتنی بھی میں نے تکلیفیں سہی، ان کی وجہ سے میں نے دین اسلام پھیلانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی کہ مجھے مکے سے نکالا گیا، میں نے وہ بھی برداشت کیا، نماز پڑھتے ہوئے میرے سینے کے کمر کے اوپر اوجڑی کا بوجھ رکھا گیا، میں نے وہ بھی برداشت کیا، مجھے پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا، میں نے وہ بھی برداشت کیا۔ حضور مجھے کہاں تکلیفیں نہیں دی، یا اللہ میں نے ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کی ہے، اور ان ساری تکلیفوں کے نتیجے میں یہ مٹھی بھر صحابہ ہیں جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، جو تیری توحید کو ماننے والے ہیں، ان کو لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یا اللہ، یہ آخری رات ہے اور پہلی جنگ ہے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض، یا اللہ یہ یاد رکھنا، اگر آج میرے صحابہ قتل ہو گئے، اگر آج میرے صحابہ مٹ گئے دنیا سے، تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مولا آج اگر میرے صحابہ بچتے ہیں تو پھر قیامت تک دین بھی باقی رہے گا اور تیری توحید کے ڈنڈے بھی بچتے رہیں گے۔ ادھر سے جبریل آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہے، اللہ نے ساری دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اللہ، یہ دیکھیے نا اب انداز کیسا تھا، ہم تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ ہم یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے، نہیں، لیکن حضور کا ناز دیکھیں، حضور کی محبت دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کر رہے، مولا ان تہلک هذه العصابہ، اگر یہ میرا گروہ شہید ہو گیا، اگر یہ گروہ دنیا سے چلا گیا، لا تعبد فی الارض، تو پھر زمین کے اندر تیری بھی عبادت کبھی نہیں کی جائے گی۔ اگر قیامت تک تو نے اپنی عبادت کو جاری و ساری رکھوانا ہے، دین اسلام کو جاری و ساری رکھوانا ہے، تو پھر آج میرے صحابہ کی مدد کر اور قیامت تک یہ دین سلامت رہے گا، تیری توحید کے ڈنڈے بھی بجتے رہیں گے۔ ادھر سے جبریل آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو خوشخبری عطا فرما رہا ہے کہ آپ کے صحابہ اگر 313 ہیں تو اللہ نے آسمان سے 1000 فرشتوں کو مدد کے لیے نازل کروا دیا۔ 1000 فرشتے، یہ پہلی مرتبہ اللہ نے اعلان فرمایا، لیکن جب دوسرا دن ہوا اور صحابہ کا جوش اور جذبہ دیکھا تو دوسرے فرشتے بھی کہنے لگے، مولا ہمیں بھی موقع عطا فرمانا کہ ان صحابہ کے ساتھ ہم بھی جا کر جنگ لڑے۔ جو 1000 فرشتے چلے گئے ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بھی بدری فرشتے کہلائیں گے، مولا ہمیں بھی موقع عطا فرما۔ اللہ نے 3000 فرشتے اور نازل فرما دیے۔ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، جب 3000 کو آتے ہوئے دیکھا نا تو باقی فرشتے بھی کہنے لگے، مولا ہمیں بھی بھیج۔ اللہ نے 5000 فرشتے اور نازل فرما دیے۔ یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9000 فرشتے ہو گئے۔ 1000 پہلے، 3000 بعد کے اندر، 5000 پھر اللہ خالق کائنات نے بھیجے، 9000 فرشتے اللہ خالق کائنات نے زمین پہ نازل فرمائے صحابہ کرام کی مدد کے لیے۔ صحابی فرماتے پھر ہوا کیا، جب بدر کا میدان سجانا تو ہم حضور کی معیت کے اندر جنگ لڑ رہے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم کسی کو تلوار مارنے کی کوشش کرتے، وہ آگے لگ کر بھاگ جاتا، لیکن پتہ تب چلتا ابھی ہم 12 قدم پیچھے ہوتے اسی کی گردن کٹ کے پہلی زمین پہ گری ہوتی۔ صحابی کہتے ہیں اسی طرح میرے ساتھ ہوا، میں کسی کو قتل کرنے لگا، اس کی گردن پہلی زمین پہ پڑی، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور یہ کیا؟ فرمایا یہ اللہ نے آسمان سے جو مدد نازل کی تھی یہ فرشتے ان کو قتل کر رکھے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرشتوں نے جتنے بھی لوگوں کو قتل کیا ان کی نسبت فرشتوں کی طرف نہیں گئی۔ قیامت تک یہ کافر لوگ یاد کرتے رہیں گے تو یہی کہیں گے کہ 313
جہاں صحابہ کرام نے کافروں کو مار دیا، اللہ نے نظام یہ بنا دیا کہ قیامت تک لوگ آنے والے جو ہے وہ صحابہ کی عظمت کو بھی پہچانتے رہے، اور جو فرشتوں نے کام کیا اس کی نسبت بھی صحابہ کی طرف ہوتی رہے۔ اللہ اکبر۔ اس بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام نے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ آئیے دیکھیے، یہ میرے ہاتھ کے اندر جو مسلم شریف ہے، اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب وہ میدان لگ گیا نا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہم جانیں بھی آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے وہ بزرگوں نے کہا، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اب آگے دیکھیے، صحابہ فرماتے ہیں جب بدر کا میدان سج گیا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا صفیں بنا لو۔ صفیں بنائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر صحابی کے پاس جاتے اور جا کر فرماتے، اے صحابی صفیں درست کرو، جس کا سینہ آگے بڑا ہوتا حضور کو ایسے پیچھے کرتے، جس کا پیچھے ہوتا حضور کو اس کو آگے کرتے۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے تھوڑے سے سامنے تھے، پیٹ ان کا تھوڑا سا بڑا تھا، لیکن وہ بھی جنگ کے اندر موجود تھے، بدری صحابی تھے اور سب سے زیادہ شان والے۔ یہ بدر کے اندر جتنے بھی ہیں نا، ان کی دوسرے صحابہ سے زیادہ شان ہے، جو بدر کے اندر شامل ہوئے بعد میں آنے والے صحابہ سے یہ زیادہ شان رکھتے ہیں۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے جب دیکھا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سب کو پیچھے کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا آگے بڑھے، اور ایسے نا آگے بڑھ کر سینہ نکال کر پیٹ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ لیکن غربت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے صرف تہبند پہنا تھا، چھوٹا سا کپڑا اوپر ہے، اوپر قمیص بھی پہننے کے لیے نہیں تھی، پیٹ ننگا تھا نظر آ رہا تھا۔ غربت کا عالم یہ ہے، لیکن جنگ لڑنے کے لیے کفار کے ساتھ جا رہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا ہمارے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ہماری معیشت کمزور ہو چکی ہے۔ اگر دیکھا ہے تو یہ دیکھا ہے بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن رسول اللہ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر وزیر اعظم کے الفاظ کو یاد کرے کہ جناب اگر ہم نے سفیر کو نکالا تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، FATF کے اندر ہمیں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، اس لیے ہم گستاخوں کو نہیں نکال سکتے۔ میں نے کہا تو ایسے کھانے کے اوپر جو رسول اللہ کے گستاخوں سے لے کر کھایا جائے، ہمیں رسول اللہ کے گستاخوں سے روٹی لے کر نہیں کھانی، ہم بھوکے جی سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا معیار تھا۔ پیٹ ننگا ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی میدان کے اندر کھڑے ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر کھڑے ہیں۔ حضور آگے آئے، حضور کے ہاتھ میں نا چھڑی تھی، حضور نے چھڑی ماری اور چھڑی مار کر فرمایا سواد پیچھے ہو، لائن کو برابر کر، سب کو سیدھا کر۔ صحابی فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر آگے چلے گئے اور صحابی نے پیچھے سے آواز دی، یا رسول اللہ میری ایک گزارش ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ عرض کی حضور جنگ کا موقع ہے، میرے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، بغیر تلوار کے کسی کافر کے جا کر میں گلے پڑوں گا، اس سے تلوار چھیننے کی کوشش کروں گا، حملہ کرنے کی کوشش کروں گا، کوئی پتہ نہیں میں شہید ہو جاؤں، کوئی پتہ نہیں میرے بازو کٹ جائے، کوئی پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ حضور آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، تکلیف دی ہے، آپ مجھے اس کا بدلہ دے دے کہ یہ نہ ہو کہ میں بغیر بدلہ لیے دنیا سے چلا جاؤں، پھر کل قیامت کا دن ہوگا وہاں پہ میدان حشر کے اندر میں آپ سے بدلہ لیتا اچھا نہیں لگوں گا، حضور یہی بھی مجھے بدلہ دے دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا صحابی بدلہ لے۔ عرض کی حضور آپ نے تو کپڑے پہنے ہیں، میرے جسم میں تو کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ نے بغیر کپڑوں کے مجھے مارا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو قمیض مبارک تھا نا اس کو اٹھایا، پیٹ مبارک ننگا کیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم ساتھ ساتھ جتنے بھی کھڑے تھے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں حضرت
سواد کو کہتا ہوں، اے سواد آخری وقت میں کیا کر رہے ہو؟ حضور سے بدلے لے رہے ہو؟ حضور کو چھوڑ دو، تم نے جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو، مجھے مار لو، قتل کر لو مجھے، لیکن حضور سے بدلہ نہ لینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ابھی اتنا یہ سوچا ہی تھا، حضرت سواد دوڑے، حضور کے پیٹ کو بوسہ دیا، چمٹ کر رونے لگے، عرض کی حضور یہ جنگ کا موقع ہے، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں، مجھے پتا میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا یہ تھا کہ جب میں آخری وقت کسی کو چوم کے جاؤں تو وہ حضور کا جسمی اطہر ہو۔ اللہ اکبر، حضور کے پیٹ مبارک پہ بوسہ دیا اور جناب کافروں کی طرف دوڑے، جاتے ہی وہاں پہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صحابہ تھے، یہ جذبہ تھا، اور یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت قائم کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صحابہ کرام کا کیا معیار تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا رات وقت، جب میں نے پہلے حدیث مبارکہ سنائی نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے مولا اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت جب جبریل آئے، آقا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں یہ بلکہ اسی کتاب کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ساتھ لیا، ساتھ لے کر بدر کے میدان کے اندر پہنچے جہاں پہ صبح جنگ لڑی جانی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اگر نہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ابھی رات کا وقت ہے، صبح جنگ ہونی ہے، لیکن رات کے وقت ہی حضور صحابہ کو جمع فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ھذا مصرع فلان، نشان لگا کر کہتے ہیں کہ اے صحابہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا، اے صحابہ یہاں پہ عتبہ بن لہب مرے گا، اے صحابہ یہاں پہ شیبہ مرے گا۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم حضور نے ہمیں رات میں ہی بتا دیا تھا کون کہاں پہ مرے گا۔ صبح کا وقت جب ہوا ہم نے دیکھا جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے ایک بال برابر بھی وہ کسی سے ہٹا نہیں ہے۔ جس جگہ حضور نے نشان لگایا وہ کافر وہیں پہ مرا پڑا تھا۔ اللہ اکبر، اگر میں بھول نہ جاؤں، اگر میرا حافظہ کمزور نہ ہو تو میرا گھر اسی کو علم غیب کہتے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں نا علم غیب ہے کہ علم غیب کوئی اور چیز ہے، یہی ہے نا جو آنے والی چیزیں ہیں جو ابھی ہوئی نہیں، جو کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی سب سے پہلے بتا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنی موت کا بھی نہیں پتا، میں کہا چپ کر زبان بند کر، تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو اپنی موت کا نہیں پتا۔ میں نے کہا مصطفیٰ علیہ السلام کو تو سب کی موت کا پتا ہے کہ کون کہاں پہ مرنے والا ہے، کب مرنے والا ہے۔ حضور جگہ بھی جانتے ہیں، حضور کافروں کے نام بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پہ اگر آپ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں تو میں ایک شعر پڑھ دوں۔ اللہ اکبر، آئیے پھر مل کر پڑھتے ہیں۔ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ کے جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ کون کتنے مرے گا نبی پاک علیہ السلام سب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، میں نے وہ اپنی طرف سے نہیں کہے۔ اب اگر میں آگے بھی آپ کو لے کر چلوں تو اسی کے اندر دوسری روایت مبارکہ بھی موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم اٹھا کر بات کو بیان فرمایا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی کوئی روایت کر دے، نہیں، فقال عمر فوالذی بعثہ بالحق، حضرت فاروق اعظم نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، اللہ کی عزت کی قسم جس نے مصطفیٰ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہوا؟ ما اخطئوه الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جو نقشہ، جو لکیر حضور نے کھینچی تھی اس جگہ سے بال برابر بھی کوئی آگے پیچھے نہیں گرا، جہاں حضور نے فرمایا تھا وہ کافر وہیں پہ گر کر مرا پڑا تھا۔ اللہ، اب دیکھیے اس کے اندر کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے تو بڑی ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ اب کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے چلے گئے، وہ جناب کسی کا درود نہیں سن سکتے، وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ایسی تم الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے رہتے، حضور تو کچھ سنتے نہیں۔ میں نے کہا تو حضور کے بارے میں کہتا ہے، یہاں پہ تو کافر بھی سن لیتے ہیں۔ یہی میرے ہاتھ کے اندر مسلم شریف موجود ہے، اگر حدیث نہ ہو دنیا کے کسی محقق کے پاس چلے
میدان ہے، جب کافروں سے جنگ لڑی 3 دن تک کافروں کے لاشیں وہاں پہ پڑے رہے، 3 دن تک لاشیں پڑے رہے۔ تیسرے دن نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور صحابہ کرام کو جمع فرما کے نا ان کافروں کے پاس آئے جن کو قتل کیا تھا نبی پاک علیہ السلام نے۔ 70 کافر قتل ہوئے تھے، اور 70 کافروں کو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے قیدی بنایا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے سارے کے سارے کافر جو قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کو جمع کر کے ایک گڑھے کے اندر پھینک دیا تھا۔ اب صحابہ کرام بھی وہاں پہ موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا جتنے بھی کافر قتل ہو چکے تھے ان کا نام لے لے کر ان سے باتیں کی بدر کے میدان میں۔ اب یہ کیا الفاظ تھے؟ صحابی کہتے ہیں فناداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک قتل بدر ثلاثا، کہ جو بدر کے اندر قتل ہوئے تھے 3 دن تک وہاں پہ پڑے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم آتاہم فقام علیہم فناداہم، پھر حضور ان کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام نے ان کا نام لے کر بلایا۔ کون کون سے نام حضور علیہ السلام نے لیے؟ فرمایا یا ابا جہل بن ہشام، اے ابو جہل سن۔ اس کے بعد حضور نے دوسرا نام لیا یا امیہ بن خلف، اے امیہ بن خلف سن۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے تیسرا نام لیا یا عتبہ بن ربیعہ، یا شیبہ بن ربیعہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے سارے نام لیے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا فانی وجدت ما وعدنی ربی حقا۔ فرمایا کافروں بتاؤ جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا کہ نہیں؟ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا نکلا ہے۔ اب کافر جو قتل ہو چکے ہیں 3 دن پہلے ان سے حضور باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پوچھ ہی نہیں، تاکہ آنے والے قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ نہ کہے کہ اللہ کے ولی قبروں میں سنتے نہیں ہے، اور تو ولیوں کی باتیں کرتا ہے، یہاں پہ تو دنیا کے بدترین کافر بھی قبروں میں سن لیتے ہیں۔ حضور نے ابو جہل کا نام لیا، شیبہ کا نام لیا، عتبہ بن ربیعہ کا نام لیا، امیہ بن خلف کا نام لیا جو قتل ہو چکے تھے بدر کے میدان میں، اور حضور علیہ السلام نے اسے بات کی، بتاؤ میرے رب نے وعدہ سچا کیا تھا کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ۔ پتہ چلا سنی جو یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے بلکہ ہمارے بڑے صحابہ بھی کہا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ کہنا یہ صرف ہمارا ہی طریقہ نہیں، یہ حضور کے صحابہ کا بھی طریقہ تھا۔ کہتے ہیں جی دیکھو یا کا معنی ہوتا ہے تو یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں۔ کون ہے جو کہتا ہو اپنے باپ کو اے ابا، اپنے باپ کو تم اے نہیں کہتے تو اللہ کے رسول کو اے کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا چپ کر، تو حضور کے صحابہ سے زیادہ ادب جانتا ہے، جو حضور کے لعاب کو بھی زمین پہ نہیں گرتے دیتے تھے، جو حضور کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، جو حضور علیہ السلام کے خون کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا کے اپنے آنکھوں میں مل لیا کرتے تھے۔ کہ ایک صحابی کو خون دیا، وہ خون حضور کا پی گئے تھے، حضور نے فرمایا صحابی تو نے میرا خون پی لیا؟ جی حضور پی لیا۔ فرمایا اللہ نے تجھ پر جنت کو حرام کر دیا، جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اب وہی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی کیف یسمعوا وانا یجیبوا وقد ججفوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیسے آپ کی بات سن سکتے ہیں حالانکہ یہ تو لاشیں بن چکی ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انتم باسماء لما اقول منهم، اے فاروق ذرا سن، اللہ کی عزت کی قسم جس طرح یہ میری بات سن رہے ہیں اسی طرح تم سنتے ہو، تم ان سے زیادہ میری بات نہیں سن سکتے، جیسے تم سنتے ہو ایسے یہ بھی میری باتوں کو سن لیتے ہیں۔ فرمایا کہ میری بات کو سن رہے ہیں لیکن فرق کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَن يُجِيبُوا، فرق یہ ہے کہ ان کے اندر جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ سنتے ضرور ہیں، یہ کافروں کے اندر جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ مردے سنتے ہیں، جو کافر ہو وہ جواب نہیں دے سکتا، جو اللہ کا ولی ہو اللہ اس کو بولنے کی طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو مطلق کہا کہ وہ سنتے ہیں جواب نہیں دیتے، تو مسلمان کہاں سے جواب دیتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے کہا سنو پھر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مسلمانوں کے قبرستان کے اندر جاؤ تو اس وقت کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو۔ میں نے کہا سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہو، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام
मुसलमानों को सलाम किया जाता है तो फिर मानना पड़ेगा मुसलमान कब्र से जवाब भी अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। ये थे बदर के सहाबा इकराम की शान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को जनाब इतना वहाँ पे जो मकाम था, शान थी। और ये सुनिए सहाबा इकराम जो बदर के थे उनका मकाम क्या है। बुजुर्गान ने दीन कुतुब के अंदर लिखा है कि बदरी सहाबा इकराम जो 313 है उनकी शान ये है कि इंसान की कोई दुआ कबूल ना होती हो, कोई हाजत पूरी ना होती हो, कोई मुराद पूरी ना होती हो, वो अल्लाह की बारगाह में इन 313 सहाबा के नाम ऐसे पढ़े, पढ़ने के बाद इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। फरमाया दुनिया की जो भी ख्वाहिश तमन्ना होगी इन बदरी सहाबा के नाम से दुआ मांगो, अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह खालिक कायनात ने इनको मकाम अता फरमाए। और वो बुजुर्ग फरमाते हैं हमने सैकड़ों मरतबा इस बात को आजमाया, एक मरतबा भी ये काम खता नहीं हुआ। जब जब हमने आजमाया तब तब ये बातें बिल्कुल दुरुस्त निकली हैं। ये बदरी सहाबा इकराम की शान है। अल्लाह खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है कि इनकी दर्जात बुलंद फरमाए, इनके सदके हम सब की बख्शिश और रफ़्त। हज़रात बदरी सहाबा इकराम के साले सवाब के लिए मस्जिद की खिदमत भी करना चाहे, उठिए। वो सहाबा इकराम जिन्होंने इस्लाम की पहली जंग लड़ी बगैर तलवारों के, बगैर किसी सहारों के, वो ये कहा करते थे तो तुम कहते हो कि किसी का सहारा कुछ है, किसी का सहारा कुछ है। लोगों सुनो, हमारे पास दो सहारे हैं, एक अल्लाह का सहारा, दूसरा मोहम्मद मुस्तफा का सहारा। तो उन सहाबा इकराम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए ये डॉक्टर साहब ने ये खिदमत की है। एक खाना तकरीबन और 500 इसके अलावा आगे और भी अहबाब जो हैं जितना जितना भी कोई खिदमत करना चाहता है बदरी सहाबा इकराम के लिए तो अभी जरा जल्दी तशरीफ ले आए। और आपको पता होना चाहिए, उधर जमा करवाते हैं, सारे उधर जमा करवाएं। इसी 17 रमजानुल मुबारक के अंदर हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका भी विसाल इसी 17 रमजानुल मुबारक को हुआ। और आपके हवाले से आपकी शान क्या है, मकाम क्या है, सुनिए। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। उधर मैंने ख्वाब के अंदर हुजूर की ज़ियारत की तो हुजूर ना मुझसे मुंह मोड़ रहे थे। मैंने कि हुजूर आपने मुझसे मुंह भी मोड़ लिया, मैं तो हर रोज दुरूद के, सलाम के, इसाले सवाब के तहाइफ आपकी बारगाह में भेजता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, ऐ मुजद्दिद यकीनन तू तहाइफ भेजता है लेकिन उसके अंदर तू सैयदा आयशा का नाम नहीं लेता। मैं सिर्फ वही तोहफा कबूल करता हूँ जो सैयदा आयशा के घर से हो गया था, मैं वही तोहफा कबूल करता हूँ। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सहाबा इकराम की तरफ से भी यही बात है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के अंदर होती, उस वक्त सारे के सारे सहाबा इकराम अपने अपने तोहफे जमा करते और हुजूर की बारगाह में पेश कर देते, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस तोहफे से बड़ी खुशी होती जो सैयदा आयशा के घर से सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में पेश किया करते। ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इतना प्यार फरमाते, इतनी मोहब्बत फरमाते, एक मरतबा ना तमाम अज़वाज मुतहहरात ने आपस में मशवरा किया, आइए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इसाले सवाब के लिए भी आप पेश करते जाए। जी ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज ने आपस में मशवरा किया कि हुजूर हजरत आयशा से मोहब्बत करते हैं, सारे सहाबा इकराम हजरत आयशा की जब बारी आती है तोहफे भेजते हैं, जब हमारी बारी आती है तो तोहफे नहीं भेजते। उन्होंने ना हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लिया और उनको हुजूर की बारगाह में ये पैगाम देकर भेजा कि सहाबा इकराम को कहो कि वो सब की बारी के अंदर तोहफे दिया करें, सिर्फ हजरत आयशा की बारी के अंदर तोहफे ना दिया करें। और हुजूर आप उनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे थोड़ी मोहब्बत करते हैं, ये पैगाम देकर ना हजरत फातिमा ज़हरा को हुजूर की बारगाह में भेजा। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया। हुजूर ने आगे से जो चंद जुमले बोले सुनिए, अपने दिल की तख्ती पे लिखी है कि हुजूर को किस कदर मोहब्बत इस सैयदा पाक से। हुजूर की बारगाह में अर्ज की तो हुजूर ने क्या फरमाया, ऐ बुनैया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अलस्ति तुहिब्बीना मा उहिब्बा, फरमाया है फातिमा क्या तू उससे मोहब्बत नहीं करती जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। अर्ज की हुजूर मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, क़ाला फ़अहिब्बी हाज़िही, अगर तू भी उससे मोहब्बत करती है जिससे तेरे बाबा जान मोहब्बत करते हैं तो फातिमा फिर आज के बाद सैयदा आयशा से मोहब्बत रखना, क्योंकि तेरे बाबा इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं।
اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی ایسا پیغام نہیں دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرمایا کرتے. لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, انتہائی وقت قلیل ہے, تقریباً 15-20 دن ختم ہو گیا وقت. اللہ لو جی 3 مہینے پورے ہو گئے اور ابھی 15 لاکھ روپیہ باقی ہے. 15 لاکھ روپیہ ابھی باقی ہے جو مسجد کا دینا ہے, اور 3 مہینے جو ایک مدت ہوتی ہے, جس طرح عورت کی عدت ہوتی ہے, ہماری مدت ہوتی ہے, وہ جناب پوری ہو چکی ہے. برائے مہربانی کو انتظام فرمائیں. جو صاحب حیثیت ہیں, بار بار اعلان کرنا بھی اچھا نہیں لگتا, بار بار ہاتھ پھیلانا, جوڑی پھیلانی بھی اچھی نہیں لگتی, لیکن یہ چونکہ اللہ کے گھر کا کام ہے اس لیے میں جوڑی پھیلا رہا ہوں. یہ میری جوڑی پھیلائی ہوئی آپ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے. جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ بغیر کہے اس 15 لاکھ کا انتظام کریں. آج آپ اللہ کے گھر کے لیے انتظام کریں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں جنت کے اندر حج کا انتظام فرمائے گا. یہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں 3 4 لاکھ دے دیں یا جتنا بھی ہو سکے, آپ انتظامیہ سے ملیں. یہ وقت ختم ہو جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو آگے والا بندہ جو ہے وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے ہمارا, اور یہ سارے پیسے ضائع بھی جا سکتے ہیں. اگر یہ جائیں گے نہیں, انشاءاللہ اللہ کے گھر ہے, سب کو ڈر ہے, خوف ہے, لیکن ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ 3 مہینے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ابھی 15 لاکھ روپے باقی ہے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے انتظامیہ کے ساتھ ملیں, تعاون کریں, تاکہ یہ جلد از جلد جو قرض ہے مسجد کا وہ ادا کیا جا سکے. آپ مسجد کا قرض ادا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے دینی اور دنیاوی قرضوں کو ادا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.